السلام علیکم دوستو، میں ہوں مہتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عثمانی سلطنت کے 7ویں خلیفہ سلطان محمد فاتح۔ دوستو سلطان محمد فاتح وہ سلطان تھے جنہوں نے عیسائیوں کے عظیم ترین شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ دوستو واضح رہے قسطنطنیہ کو ہی آج کے دور میں استنبول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو قسطنطنیہ ہی وہ شہر ہے، یہ ایشیا اور یورپ کے وسط پر واقع ہے اور یورپ کے لیے داخلی راستے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو قسطنطنیہ ہی وہ شہر ہے جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس شہر کو فتح کرے گا وہ جنت کا مہمان بنے گا۔ دوستو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہتر وہ لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور کیا بہترین اس لشکر کا امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی وجہ سے بہت سے صحابہ اکرام اور ان کے بعد مسلم جنگجو اور حکمران گزرے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، پر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو قسطنطنیہ شہر کو عیسائی دنیا کا اس وقت مرکز سمجھا جاتا تھا، اور یہ رائے عام تھی کہ جس دن قسطنطنیہ فتح ہوگا اس دن سے عیسائی دنیا کا زوال شروع ہو جائے گا۔ دوستو قسطنطنیہ شہر کو عیسائی مذہب کے پوپ کی بھی حمایت حاصل تھی، اور جب بھی قسطنطنیہ پر حملے کا آغاز ہوتا پوری عیسائی دنیا کے مختلف ممالک سے افرادی اور مالی قوت سے قسطنطنیہ کی مدد کرتی رہتی تھی۔ دوستو یہ عثمانیوں کا دور تھا اور کئی عثمانی خلیفہ قسطنطنیہ پر حملہ کر چکے تھے، پر وہ اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ دوستو شاید اس کی وجہ قسطنطنیہ کی مضبوط ترین دیواریں اور قلعہ تھا جو اس وقت کے حساب سے ناقابل تسخیر مانا جاتا تھا۔ دوستو عثمانیہ کے 7ویں خلیفہ نے محض 21 برس کی عمر میں جب اقتدار سنبھالا تو ان کی پہلی خواہش قسطنطنیہ فتح کرنے کی ٹھہری۔ دوستو سلطان نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایک ایسی منجی کنجاد کروائی جس سے بڑے بڑے بارودی گولے پھینک کر قلعے کی دیواروں کو توڑا گیا اور بڑی فوج قلعے میں داخل ہو پائی۔ دوستو یہ سلطان محمد فاتح ہی تھے جنہوں نے قسطنطنیہ شہر کی سپلائی بند کرنے کے لیے ان کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے بحری جہاز پہاڑوں اور جنگلوں سے گزار کر اس بندرگاہ جس کو گولڈن ہارن کا نام سے یاد کیا جاتا ہے تک پہنچا دیے۔ اس کے لیے انہوں نے درختوں کے تختوں پر جانوروں کی چربی مل کر ایسا رستہ بنایا جس سے جہازوں کو پھسلا کر دوسری طرف پہنچایا گیا۔ دوستو سلطان کی اس ناقابل یقین جنگی صلاحیت کو دیکھ کر عیسائی فوج اور ان کا بادشاہ ششدر رہ گئے۔ دوستو سلطان نے شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور برسوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیشن گوئی کو درست ثابت کر دیا، خود کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیا۔ دوستو سلطان محمد فاتح کا اصل نام سلطان محمد تھا۔ ان کو قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد فاتح کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ دوستو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے علاوہ بھی کئی ممالک فتح کیے اور عثمانی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ دوستو سلطان محمد فاتح کے دور میں فتوحات کے علاوہ علم اور فنون نے بھی فروغ پایا۔ دوستو سلطان محمد فاتح کو وفات کے بعد قسطنطنیہ میں ایک مسجد کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ دوستو آج صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی مسلم الامہ کے اس سلطان کا نام دنیا میں زندہ ہے۔ دوستو سلطان محمد فاتح پر نیٹ فلکس پر ایک سیریز بھی بنائی جا چکی ہے، تاہم چونکہ یہ عیسائی میڈیا کی طرف سے بنائی گئی ہے تو اس میں حقائق کو کافی حد تک مسخ کیا گیا ہے اور سلطان کو اس طرح سے نہیں دکھایا گیا جو تاریخ کے عراق میں موجود ہے، تاہم پھر بھی آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اللہ پاک مسلم دنیا کو اتحاد و اتفاق اور سلطان محمد فاتح جیسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی کسی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔